اوکے جی، جس طرح پروگرام ہے اسی طرح میں ریکارڈ کراؤں گا، کیونکہ رات کے 12 بج چکے ہیں اور پروڈیوسر صاحب نے میرے سر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے کہ جی یہ ریکارڈ کرانے ہی کرانا، اور میں ریکارڈ کرانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور ایک اچھے فوجی کی طرح بھائی اپنی ڈیوٹی پوری کر دے گا، لیکن پھر پروڈیوسر صاحب جو ہے نا خود جا کے لمبا سو جائیں گے، کیونکہ راتوں کو یہ جاگتے ہیں، دن میں یہ سوتے ہیں، یہ پروڈکشن کی دنیا ہے، اور پھر انٹرنیٹ نہیں چلے گا، بجلی کا مسئلہ، ایڈیٹر کا مسئلہ، اور پھر یہ ایئر ہوتے ہوتے پتہ نہیں کب تک آپ کے پاس پہنچے۔ بہرحال فوجی من موجی جو ہے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، رات کے 12 بجے یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہے، کیوں کہ اس وقت پوری دنیا میں اور اسپیشلی پاکستان، انڈیا، ان دو دنیاؤں میں صرف ارشد ندیم اور اس کے ساتھ نیراج چوپڑا کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیکن یہ پروگرام ہے فوجی من موجی، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مزیدار قسم کا فوجی قصہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ارشد ندیم کی کہانی، کیونکہ وہ کہانی ایک ایسی کہانی ہے کہ جو سب بیان کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اتنی خوبصورت کہانی ہے کہ ہمیں بھی بیان کرنا بنتا ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک میجر صاحب تھے، ہم بھی میجر ہیں، ایک میجر صاحب ایک اور تھے، تو وہ کوئٹہ کینٹ میں جا رہے تھے، تو کوئٹہ کینٹ میں انہوں نے اس دن کسی ڈاکٹر کو دیکھنا تھا، تو وہ سی ایم ایچ کی طرف جا رہے تھے، تو ظاہر ہے ڈرائیور جیپ چلا رہا تھا، وہ جیپ میں جا رہے تھے، اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سی ایم ایچ کے گیٹ سے ایک سپاہی باہر نکلا، اور وہ سپاہی جا رہا ہے اور سپاہی جیپ کے پاس سے گزر گیا۔ میجر صاحب تھے، وہ اکڑ گئے، انہوں نے کہا یار اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس کو پتہ بھی ہے کہ جی میجر صاحب گاڑی کے اندر جا رہے ہیں۔ اس نے ڈرائیور نے کہا کہ جی ریورس کرو، اس نے ریورس کی گاڑی، اور پیچھے جا کے میرے صاحب نے اس کو جو سپاہی تھا اس کو روکا، اور میرے صاحب نے کہا کہ ہاں بھائی تمہیں نظر نہیں آیا کہ ایک افسر جا رہا ہے؟ اس نے کہا سوری سر۔ اس نے کیا مطلب ہے سوری سر، تمہیں نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں سر۔ تو میرے صاحب نے کہا اچھا اب تمہیں نظر آ گیا؟ کہتا ہے جی سر۔ تو انہوں نے کہا چلو شاباش 50 سلوٹ۔ تو سپاہی نے سلوٹ کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے فوج کا ایک کھلیا ہے، جب آپ سلوٹ کریں گے تو آگے سے سلوٹ کے جواب بھی دینا ہے۔ تو 5ویں 6ٹھے سلوٹ کے اوپر میرے صاحب جب جواب دے رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ بھئی 50 سلوٹ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن میں نے بھی ساتھ 50 سلوٹ کرنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو بس ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں سر، آپ پورے 50 سلوٹ کریں گے تو اس کے بعد جائیں گے، ٹھیک؟ تو میرے صاحب نے پھر 50 سلوٹ کیے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کل میں ایک پروگرام ریکارڈ کرواؤں گا کہ سلام جنرل وقار الزمان، اور اس میں نے سلام پیش کیا تھا جنرل وقار الزمان کو، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی ہی رات میں 7 سلام پیش کروں گا۔ تو میرا خیال میں انہی میجر صاحب کی طرح آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا 7 سلام، اور وہ سلام ہیں ارشد ندیم کی کہانی کو۔ سب سے پہلا سلام بنتا ہے ارشد ندیم کا، وہ اس لیے کہ آپ ابھی اس ٹائم پہ گوگل کریں تو سپورٹس کی دنیا میں انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں، چاہے گارڈین ہے، بی بی سی ہے، سی این این ہے، ٹائمز ہے، فوربس ہے، کوئی بھی بڑا اخبار، ٹھیک انڈیا پاکستان کو تو چھوڑ دیں، کوئی بھی اخبار آپ لے لیں تو وہاں پہ اس ٹائم پہ جو ہیڈ لائن ہے وہ ہے ارشد ندیم۔ کیوں کہ ارشد ندیم کی کہانی ایک رابن ہوڈ کی کہانی ہے، ایک ایسی کہانی ہے کہ جس میں درد ہے، غربت ہے، مٹی ہے، محنت ہے، اور ایک انسان کی اکیلے کوشش ہے۔ تو ارشد ندیم 1.90 میٹر ان کا قد ہے، جو کہ تقریباً 6 فٹ 3 انچ بنتا ہے، 95 کلو گرام ان کا وزن ہے۔ 2015 میں انہوں نے باقاعدہ یہ جیولن کا کام شروع کیا تھا کہ یہ جو فیلڈ اینڈ ٹریک اولمپکس ہے اس میں انہوں نے اس کی تیاری شروع کی تھی، اور 2015 سے لے کے 2024 تک 9 سال بنتے ہیں، اور ان 9 سال میں ارشد ندیم نے 9 انٹرنیشنل میڈلز جیتے ہیں، گولڈ اور سلور ملا کے۔ تو ارشد ندیم نے جو کل میڈل جیتا ہے وہ اس قدر حیرت انگیز ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 117 یا 118 سالہ تاریخ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، اور اولمپکس کی ہسٹری میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو 3 تھروز انہوں نے پھینکنی تھیں ان میں سے ان کی 2 تھروز جو ہیں وہ 90 میٹر سے اوپر تھیں، اور ان کے مد مقابل جو لوگ تھے ان میں سے کوئی 90 میٹر بھی کراس نہیں کر سکا، اور ارشد ندیم نے 92.97 میٹر کا جیولن تھرو کر کے اولمپکس کا ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کر دیا، اور 32 سال کے بعد پاکستان کے لیے پہلا فیلڈ اینڈ ٹریک کے اندر اولمپکس کا گولڈ میڈل بھی حاصل کر لیا۔ بڑا خصوصی سلام ہے، وہ ہے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب کے لیے، اور ساتھ میں یہ مشترکہ سلام ہے، اور اس میں ایک ادارے کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ ادارہ وہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، جو ادارہ ہے وہ ہے وابڈا۔ وابڈا کو میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ ارشد ندیم کو وابڈا نے موقع دیا کہ وہ آج اتنا بڑا ایتھلیٹ بنا۔ تو ارشد ندیم خود بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ وابڈا کے بڑے ممنون ہیں کہ وابڈا جیسے ادارے نے ان کی اتنی سپورٹ کی اور ان کو اس سٹیج کے اوپر پہنچایا۔
تو پرائم منسٹر صاحب کو اس لیے سلام کہ سر ایک بڑے اچھے سیاستدان کی طرح آپ نے بڑے شاندار ٹائمنگ کے ساتھ اپنی ویڈیو ریلیز کی ہے، اور اس میں آپ نے جو ہے نا ارشد ندیم کو کیا کہتے ہیں اس کو مبارک بھی دی ہے، اور آپ نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. لیکن ساتھ رانا مشہود صاحب کو بھی بڑا سلام کہ میرے خیال میں کہ اگر چک سنگھ کا کوئی مقابلہ ہوتا تو ارشد ندیم جیسے کئی جو ہیں وہ آپ سے پیچھے رہ جاتے. ارشد ندیم صاحب جو ہیں ان کو بریک جو ملا تھا وہ پنجاب یوتھ فیسٹیول سے ملا تھا 2012 کے اندر، جو شہباز شریف صاحب نے کرائے تھے، اور اس کے اندر بے تحاشا ٹیلنٹ نکل کر آیا تھا. تو بہرحال کمال کیا آپ نے. اور فوجی منموجی ذاتی طور پہ اس لیے مشکور ہے کہ آپ نے جو ٹیگ لائن دی نا کہ آپ کا ویژن ہے سر، یہ بڑی کام آئے گی سر. اس طرح کے پوائنٹس آپ دیتے رہا کریں تو فوجی منموجی کے پاس مواد ختم ہی نہیں ہونا. میرا خیال ہے کہ میں کئی سال یہ پروگرام کر سکتا ہوں. آپ پلیز ذرا سنیں کہ نیراج چوپڑا کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں. تو بہت خوش ہے ہم نے، تو سلور بھی گولڈ پر لگ رہا ہے، گولڈ اس کا گیا وہ بھی مارا لڑکا جو محنت کر کر سب جا رہے. اور اس کے بعد سنیں کہ ارشد ندیم کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں. نیرج چوپڑا سے وہ جیتے ہیں، تو نیرج چوپڑا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ارشد سے ہار گئے ہیں. نہیں بیٹا، وہ بھی میرے بیٹے ارشد ندیم کا بھی دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے. تے وہ ہار جیت تو اپنے قسمت کی ہوتی ہے، اور وہ بھی میرا بیٹا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کہندے ہندے اسنوں بھی کامیاب کرے اللہ میاں، اسنوں بھی میڈل جتن کی توفیق دے گا. نیراج چوپڑا کی والدہ نے بے ساختہ یہ کہا کہ جی سلور میڈل ہمارے لیے اسی طرح ہے کہ جس طرح کہ گولڈ میڈل ہے، کہ میرے بیٹے نے جیتا. ظاہر ہے ایک ماں اسی طرح بات کرتی ہے، وہ کہتی ہے میرے بیٹے نے جیتا ہے تو وہ چاہے سلور ہے، میرے لیے تو وہ گولڈ ہی گولڈ ہے. اور اس پہ بے ساختہ جو انٹرویو کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جو گولڈ جیتا ہے تو اس کی ماں نے کہا بے ساختہ فوراً بغیر کسی لمحے کے انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی میرا پتر ہے. تو سلام فوجی منموجی کا ایسی عظیم ماں کو. اور دوسری طرف جب ارشد ندیم کی والدہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ جی وہ جو دوسرا لڑکا، انہوں نے کہا میرے بیٹے کا دوست ہے، میرے لیے بھی وہ پتر ہے، تو میں اللہ سے اس کے لیے بھی دعائیں مانگتی ہوں. اور لمبی بات اس پہ نہیں کروں گا، مائیں عظیم ہیں اور ماؤں پہ پورا ایک علیحدہ سے پروگرام ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے مختصر الفاظ کے اندر فوجی منموجی انتہائی احترام سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، تمام لوگوں کی طرف سے ان دو عظیم ماؤں کا سلام پیش کرتا ہے. اور میرا خیال ہے ایکس پہ کسی نے بہت خوبصورت بات لکھی، اسی پہ پروگرام آج کا ختم کرتے ہیں. اس نے لکھا کہ اگر دنیا مائیں چلاتی نہ کوئی جنگ ہوتی نہ کوئی نفرت. چاند چمکا تو روشن ستارہ ہوا، اے زمین تیرا سکھ دکھ ہمارا ہوا، تیرا ہر درد لے ہر خوشی تو ہی تو. اوکے بھائی، پروگرام کے آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جی لائک، سبسکرائب اور کیا کہتے ہیں اس کو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں. مجھے نہیں پتا تھا یہ چیزیں کتنی اہم ہیں، لیکن اب فوجی خود جب اس دھندے میں گھسے تو مجھے پتا چلا کہ جناب سب سے اہم کام یہ ہے. وہ جو باقی یوٹیوب چینلز کے اوپر لوگ اپیلیں کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ کا واسطہ ہے لائک، سبسکرائب اور وہ کرو، تو آج میں ان سب کے ساتھ ہوں، اسی کشتی میں سوار ہوں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کو خود رگڑا لگے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کتنے 3 کے 13 ہوتے ہیں. تو اس لیے لائک، سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ. اور ہاں، جانے سے پہلے وہ میں نے کیا کہتے ہیں اس کو پوچھا ہے، لیکن چونکہ لیول کافی سارے ہیں تو وہ ابھی تک پرمیشن آئی نہیں ہے. لیکن تمام سروسز چیفز کی طرف سے بھی ارشد ندیم کو بہت مبارک ہو کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑا شاندار کام کیا ہے. پاکستان میں اسپانسر بھی مجھے کرتے ہیں کمپنیز، جیسے کہ مجھے آرمی نے بڑا سپورٹ کیا ہے اور وہ کرتی ہے. اور جس طرح بوائز کہتے ہیں ویل ڈن ارشد ندیم، گڈ جاب، کیپ اٹ اپ.